السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے؟ خیر خیریت سے؟ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لہذیبہ بلاگ۔ اگر تو آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ کافی ٹائم کے بعد آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے اور بہت ساری دنیا میں تبدیلیاں، کرکٹ کے حوالے سے، جنگ کے حوالے سے، حکومتوں کے اقدام کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب تک جو ہے وہ دنیا میں چل رہی ہیں۔ کسی بھی ایک ٹاپک کے حوالے سے آپ سے ابھی تک بات نہیں ہو پائی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے اور میری تمام جو آنے والی اپڈیٹس ہوں گی اس پر نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایران اور اسرائیل امریکہ کی جنگ کے حوالے سے۔ پاکستان وہ ملک ہے جو بنا ہی اس بیس پہ ہے کہ اسرائیل کو کبھی قبول نہیں کریں گے، اور امریکہ وہ ملک ہے جو چاہتا ہے کہ سب اس کے کنٹرول میں رہیں۔ جس طرح 2022 میں عمران خان صاحب کو ہٹایا گیا، وہ بھی امریکہ کے کہنے پر، کہ امریکہ نہیں چاہتا تھا کہ عمران خان اب کرسی پر رہے، اقتدار میں رہے۔ یوں تو عمران خان اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ایک خوش آئند ماحول میں ہوئی، لیکن ہاتھی کے دانت دکھانے کچھ اور چبانے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوں تو ظاہر کیا، شو کیا اپنے یہ آنے والے جو الیکشن وہ جیتے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑا شو کیا کہ پاکستانی جتنے بھی امریکن پاکستانی ہیں وہ اگر مجھے جتوا دیتے ہیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں عمران خان کو رہائی دلوا دوں گا۔ یہ ان کا جو ہے الیکشن کے حوالے سے جو ان کا بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ اگر آپ مجھے جتوا دیتے ہیں، پاکستانی جتنے بھی امریکہ میں رہتے ہیں اگر وہ مجھے جتوا دیتے ہیں تو میں عمران خان کو رہا کروا دوں گا۔ اور ایسا ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ پھر بن گئے صدر امریکہ کے۔ خیر بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا، وہی پاکستان والی سیاست، جیتنے کے بعد سب کچھ بھول گئے، اور پھر ان کو جو ہے وہ محبت ہو گئی شہباز شریف صاحب سے اور فیلڈ مارشل صاحب سے۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ گھر کے فیصلے گھر کی چار دیواریں میں ہوں تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر جس دن گھر کے فیصلے باہر والے کرنے لگ گئے تو سمجھ لائیں آپ کا گھر برباد ہونے والا ہے۔ اللہ نہ کرے پاکستان کے ساتھ ایسا کچھ ہو، لیکن جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ اسی طرح سے لگ رہا ہے پاکستان کو یہ جنگ میں جھونک کر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ افغانستان سے جنگ نہیں بنتی، عمران خان نے منع کیا تھا کہ افغانستان سے ہم جنگ نہیں کریں گے، کبھی بھی نہیں کریں گے، لیکن جان بوجھ کر جھونکا گیا، صرف اور صرف کچھ روپوں کچھ ڈالرز کی ہوس میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کا یہ ماننا ہے، بلکہ جتنے بھی انسان ہیں سب یہ مانتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو نہ ہو، سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ مال و دولت دنیا سے جانے کے بعد دنیا میں ہی رہ جاتی ہے، نہ وہ بچوں کے کام آتی ہے اور نہ ہی آپ کے کام آتی ہے۔ اب اگر ہم اس چیز کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے کہ مال اور دولت جمع کرتے رہیں گے اور جب وہ کام نہیں آئے گی تو وہ ایک کاغذ کا ٹکڑا بن جائے گی، جو کہ آپ کو یہاں پہ بھی حساب دینا ہوگا اور آخرت میں بھی حساب دینا ہوگا۔ کچھ ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوا، کچھ لوگوں کو غلامی پسند آئی تو وہ غلام بننے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ عمران خان کو غلامی پسند نہیں آئی، عمران خان نے کہا ہم غلامی نہیں کریں گے۔ اسی طرح سے ایران نے بھی کہا ہم غلامی نہیں کریں گے، ہم امریکہ کے کہنے پر نہیں چلیں گے، ہم امریکہ کی نہیں سنیں گے۔
دیکھ لیں آج اسرائیل جو ہے وہ برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ وہ اپنے انجام پر پہنچے گا۔ مزید اس ٹاپک پر یا اور دوسرے ٹاپکس پر میں آپ کے ساتھ گاہے بگاہے جو ہے کوشش کروں گا کہ رابطے میں رہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور کوشش کریں پاکستان یا افواج سے جو سرحدوں پر ہیں ان سے محبت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔